شاید جو لوگ پچھلے سال تک گوشت افورڈ کر سکتے تھے وہ اس سال یا آنے والے سال میں قربانی کا جانور لینا تو بہت دور کی بات، آنے والے دنوں میں گوشت کھانا محال ہو سکتا ہے۔ گھر کے 6 حصے تھے، 6 حصے ہو چکے ہیں، لیکن ایک حصہ دیا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹر آپریشنز ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے انجینئر ثناء اللہ خان صاحب۔ پہلے تو وہ اخبار لیا کرتے تھے، اس میں گوشت کو ریپ کیا اور لو بھائی آپ کا حصہ آ گیا، تھیلیاں آ گئی ہیں پلاسٹک کے۔ آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہم ان جانوروں کو منڈی سے اور جتنے بھی کیٹل فارمز ہیں، یہ جانور باقاعدہ طور پر ویکسینیٹ ہوتا ہے اور سرٹیفائڈ ہوتا ہے۔ 4 ماہ مزید ہم ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ذبح ہوتا ہے، 4 پیسز ہوتے ہیں، پھر بچری کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت باکس ہوتا ہے، اس میں پیک کرتے ہیں، ڈرائی آئس ڈالتے ہیں۔ فریشنس تقریباً 6 سے 8 گھنٹے تک برقرار رہتی ہے۔ ہمارے پاس جتنی لسٹیں ہوتی ہیں اس کے مطابق گاڑیاں ہماری ٹرانسپورٹ روانہ ہو جاتی ہیں ان ایریا جات میں۔ ہمارے جو رضاکاران ہیں وہ تقسیم کر کے آتے ہیں۔ یہ کیسے یقینی بناتے ہیں کہ جو اصل مستحق لوگ ہیں انہی تک ہی یہ گوشت پہنچ رہا ہو؟ ہمارا والنٹیئر، ہمارا جو سپورٹر ہے اور جو ہمارا بینیفیشری ہے وہ بالکل ہمارے قریب ہے۔ ہم اس کی ضرورتوں کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے گھر کے معاملات کو۔ پوری رپورٹ مل رہی ہوتی ہے اپنے ضلع سے، اپنے تحصیل سے۔ تو وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ جب ہمارے ساتھ شیئر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس سال اس کو گوشت چاہیے۔ اگر تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ تعلیم ہم کس کی کیسے پورے کریں، یعنی اگر روزگار کی ضرورت ہے تو ہم اس کو روزگار کیسے دیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے تو ہم نے گھر کیسے بنا کے دینا۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے، بیماری کی وجہ سے نہ مرے، اس تک میڈیسن پہنچے، اس تک ضروریات زندگی پہنچے، اس کی بھیجی ہوئی امداد پر وقت اس کے گھر تک پہنچے، اس کی دہلیز تک پہنچے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پورا نیٹ ورک جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ اسی عمل کے ذریعے پورے پروسیس سے گزرتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بقرہ عید بولیں، عید الاضحیٰ بولیں، بڑی عید بولیں، بس اس کی آمد ہے۔ اور بقرہ عید آتی ہے اور پورے پاکستان کا جو ہے نا وہ بالکل جیسے کہنا چاہیے نا، بالکل حالات بدل جاتے ہیں، معاملات بدل جاتے ہیں۔ ہر گلی کے کونے پہ کہیں نہ کہیں جانور بندے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ بعض لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب سلسلہ کم ہو گیا، چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، جانور بہت مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی کا بھی دورہ ہے، ایوری تھنگ از جسٹ گیٹنگ ٹو ایکسپینسو ناؤ۔ لیکن وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے قربانی کے عمل کے حوالے سے، اور ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کریں گے کہ آپ بھی اس ایک بہت ہی نوٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ اس قربانی کے عمل کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ چند مہینوں میں ایک سیریز آف پروگرام کیے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ رمضان میں ماشاءاللہ ہم نے بڑی تعداد میں ان کے ساتھ پروگرامز کیے تھے۔ ان کے جو محتمم اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو رہی تھی۔ ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ ہم نے ان کے جو یتیم خانوں کا پروجیکٹ ہے، بڑا ہی شورائے آفاق ان کا پروجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیلی پروگرام کیے تھے۔ آپ کو ہماری پلے لسٹ میں وہ پروگرام مل جائیں گے۔ آج منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ہی ایک اور اعلیٰ عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہوگا قربانی، کہ کس طرح آپ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ اس دینی فریضے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بار پھر سے لاہور سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، ڈائریکٹر آپریشنز ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے انجینئر ثناء اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم انجینئر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ ٹھیک۔ آپ کو ہم کراچی میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ لاہور کی گرمی اور کراچی کی گرمی میں کیا فرق لگ رہا ہے؟ گرمی میں تو اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ گرمی تقریباً آلموسٹ پورے پاکستان میں اسی طرح ہی، ویدر وارننگز ہیں وہ بھی تقریباً آلموسٹ ایکولی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسی جا رہی، بس ابھی فرق یہ ہوگا کہ آپ صبح تشریف لائیں نا، ابھی ذرا تھوڑا سا دن ڈھلے گا تو پھر آپ کو فرق تب نظر آنا شروع ہوگا۔ یہ پاسبل ہے شاید یہ ایسا۔ آپ کو ذرا ہوا، اور جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ذرا سمندر کے ہیوی قریب نا، تو یہاں ذرا ہوا کافی تیز چلتی ہے، تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں تھوڑی دیر اور رہیں گے۔ نیورتھلیس سر، تھوڑا سا بات کرتے ہیں پہلے۔ دیکھیں منہاج ویلفیئر کے حوالے سے تو ہم تفصیل سے مزید آپ سے بات کریں گے۔ آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر آپریشنز ہیں، پورے پاکستان کے آپ آپریشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری اللہ میں نے آپ کو سونپی ہوئی ہے۔ جی الحمدللہ۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو اوورآل اس وقت پاکستان بھر میں جو نظام ہے اس کے حوالے سے آپریشنل معاملات، اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشنز، اپنے نیچے جتنا بھی والنٹیئرز کا ایک سیٹ اپ ہے اس حوالے سے، اور ود ان انسٹیٹیوشنز بہت ساری چیزوں میں پھر ایک آپریشن کی ذمہ داری کی، آپریشنل ذمہ داری کی حیثیت سے صحیح مجھے اپنے فرائض سر انجام دینے۔ ماشاءاللہ جی، کتنے عرصے سے ویسے آپ وابستہ ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ؟ یہ تو وابستگی میری جو ہے نا وہ کافی گہری بھی ہے اور لمبی بھی ہے، اور جذباتی بھی ہے۔ نہیں وہ جذباتی تو ایز سچ ہونا بھی پڑتا ہے۔ بہرحال جو 2022 سے آن ورڈس ہم نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو ٹیک اوور کیا ہے، اور اس میں پھر بہت سارے پروگرامز مزید جو کچھ چل رہے تھے ان میں اضافہ کر کے پھر مزید پروگرامز کو آگے لے کے چلیں،
اور یہ ویژن جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے ہمارے جو فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، جو فلاح کا ایک کام ہے، جو چاہے ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے سیکٹر میں ہو، چاہے عام فلاح جو عوام الناس کے لیے اس کے لیے ہو، تو ڈاکٹر صاحب کی ایک تربیت ہے اس حوالے سے، اس میں ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں اور پیش رہتے ہیں اس میں سارے معاملات۔ قربانی کے حوالے سے ذرا اسپیسیفکلی پہلے ابھی ہم بات کرتے ہیں، بیکاز ظاہر ہمارا مین ٹاپک آج کا یہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ آپ کا جو قربانی کا جو فی سبیل اللہ قربانی ہے، اچھا پہلے تو اگر آپ کلیریفائی کر دیں فی سبیل اللہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے قربانی کی؟ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ قربانی تو ویسے ہر ایک شخص کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے ناطے ایک فرض ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ وہ زیادہ کرنا چاہے، ان لوگوں کے لیے کرنا چاہے جو یتامہ ہے، مساکین ہے، ان کے لیے پھر وہ فی سبیل اللہ کا ایک تصور ہے، اس کے تحت وہ قربانی کرتا ہے۔ اور پھر بہت سارے ہمارے وہ احباب جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور وہاں پر سچ اس طریقے سے قربانی کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو وہ پاکستان میں وہ اپنی قربانیاں بیچتے ہیں، تو ہم فی سبیل اللہ کے طور پر پھر اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ رائٹ، یہ ایک تو تصور ہے، اور اس میں ہماری جو خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سال گوشت کی شکل بھی نہیں دیکھتے، ان کو پھر ہم انٹرٹین کرتے ہیں سارے معاملے۔ بالکل، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں اس میں اکثر اپنا حصہ لینے بھی تو پہنچ جاتے ہیں نا کہ بھائی ہم یہاں پہ حصہ نہیں لیں گے، انشاءاللہ آپ پورا کا پورا یہ گوشت جو ضرورت مند ہے ان میں تقسیم ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایک قربانی اس نے اپنی کر لی اور کچھ غربا اور یتامہ کے لیے۔ تو سر یہ آپریشن، اب آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر آپریشن، ذرا ہمیں کچھ اس پہ روشنی ڈالیے کہ آپ کا یہ آپریشن آپریٹ کیسے کرتا ہے، جانور کیسے سلیکٹ کرتے ہیں، کہاں ہوتا ہے، کوئی کیا پورے پاکستان میں ایک جگہ ہے جہاں جانور رکھتے ہیں، یا آپ نے اپنے جو ذبیحہ خانے ہیں وہ جگہ ڈیوائڈ ہوئے ہیں؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں۔ ایک اہم سوال ہے اس حوالے سے، یہ عمل جو خریداری کا ہمارا تقریباً 4 ماہ شروع ہو جاتا ہے، 4 ماہ پہلے قربانی کا، اور ہم ان جانوروں کو منڈی سے اور مختلف جتنے بھی کیٹل فارمز ہیں، ایسے کیٹل فارم جو ویکسینیشن کا ایک اچھا عمل رکھتے ہیں، ایف ایم ڈی مطلب فٹ ماؤتھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو جانوروں میں ہوتی ہیں، بالکل ایسے ان کا خیال رکھتے ہیں، سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں، وہاں سے پھر یہ جانور ہم اٹھاتے ہیں۔ 4 ماہ مزید ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، اچھی پرورش کے ساتھ صحت مند جانور جو ہے نا، ہم باقاعدہ طور پر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، شرعیہ کمپلائنس جو ایک قربانی کا تقاضا ہے، اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جانور اپنی ظاہری صحت کے مطابق اور ظاہری جو نقص ہیں اس سے پاک ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جانوروں کی خریداری کرتے ہیں۔ 3-4 ماہ کے بعد جب ان کی فیڈنگ ہو جاتی ہے، ایک اچھے خوبصورت وہ جانور جو ہے نا اپنی صحت کے اعتبار سے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ عمل تقریباً 3-4 ماہ خریداری کا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے پیرلل پورے پاکستان میں ہم نے جہاں فی سبیل اللہ قربانی کا گوشت ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پہ کہ اس کا ایک والنٹیئر کا بہترین سیٹ اپ ہے۔ آپ پاکستان کے ایسے کر کے نقشہ بچھائیں، اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھیں، اس کے نیچے آپ کو پورا نیٹ ورک نظر آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی تحصیل ہے، چاہے وہ کوئی بھی یونین کونسل ہے، اور یہ سب رضاکار ہیں، سب رضاکار والنٹیئر۔ ہمارا ان کا اتنا گیپ ہے کہ ایک فون کال ہے، ہم نے اپنا کوئی بھی پروگرام یا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، کوئی بھی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، ہم اپنے بینیفیشری اور ڈونر کے درمیان میں ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا پہنچ جاتی، تو پھر وہاں سے پھر ہمیں سارا بینیفیشریز کا ڈیٹا آتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کیسی کرنی ہے، وہاں پر جو پوائنٹس ہیں وہ کیسے بنانے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا یہ پورا آپریشنل جو ہے نا صحیح معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ جو آپ 4 مہینے پہلے جانور خریدتے ہوں گے، ظاہر ہے اس سے پہلے ثناء اللہ صاحب کوئی نہ کوئی فورکاسٹنگ کی جاتی ہوگی، تو یہ فورکاسٹنگ پچھلے سالوں کی بنیاد پر ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسٹرا جانور لے بیٹھیں، یا کم جانور پڑ گیا، اینڈ میں پتہ چلا نہیں یار تو کم پڑ رہے ہیں، تو پھر دوڑیں لگتی ہوں گی جو اور جانور کرو۔ ہاؤ ڈو یو ڈو دا فورکاسٹنگ؟ تھوڑی رونق اس روشنی پچھلے سال کا بھی جیسے آپ نے کہا، پچھلے سال کا بھی ہمارے پاس اس طریقے سے تعداد موجود ہوتی، اور آگے جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مہنگائی کا ایک دور ہے، بالکل لوگوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا معاملات آگے جا کے اس عدد نے اور انکریز ہونا ہے، تو اس حوالے سے پھر ہم پرسنٹیج وائز پلس مائنس جانوروں کی زیادہ خریداری کر لیں، تاکہ جب یہ ذبح کا وقت آئے،
قربانی کا جب وقت آئے تو اس وقت پھر ہمارے پاس جانوروں کی ایسا اس طرح کمی نہ ہو. سر یہ ذبیحہ کا انتظام پورے پاکستان میں ہوتا ہے یا کوئی سینٹرلائزڈ آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ اس کو خریداری تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہمارا بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ کیٹل فارم بنا ہوا. اچھا آپ کا اپنا ہے وہ؟ جی اپنا ہے. ویری نائس. ساری خریداری وہاں پر آ جاتی ہے. 3 ماہ میں نے جیسے آپ کو بتایا 3-4 ماہ. اس کے بعد پھر ہمارے پاس جیسے جیسے لسٹیں آتی ہیں تو پھر ہم زندہ جانور وہاں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. ان پوائنٹس پر وہ جانور ذبح ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی اس خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک طرح کا آپریشنل جو ہم فی سبیل اللہ کا ہے وہ اس طریقے سے پھر یہ عدد سر انجام دیتا ہے. وہیں گوشت کٹتا ہے اور کٹائی ہونے کے بعد پھر ہم ان کو پیکنگ کی شکل میں ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ ایک اسکیل بڑا ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن اس پہ آج کہتے ہیں نا وتھ پاور کمز رسپانسبلٹی ایز ویل, بیکاز ظاہر شریعت کے معاملات ہوتے ہیں, لوگ بھی اس میں کافی سینسٹیو بڑی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یار میں ایک ایون دو اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن لوگ چاہتے تو یہ ہے نا کہ یہ پورا عمل ٹھیک طریقے سے ہو. سو آپ انشور کیسے کرتے ہیں اس چیز کو, کس طرح آپ یقینی بناتے ہیں کہ یہ پورا ایک عمل جو ہے ایک اسٹیپ جو ہے یہ جو شریعت کے اصول ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہو؟ جی الحمدللہ جیسے ہی ہمارے پاس حصہ جات فی سبیل اللہ کے وصول ہوتے ہیں ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو رجسٹرڈ کرتے ہیں. یعنی کہ میں نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہمارا جو سپورٹر ہے اور جو ہمارا والنٹیئر ہے اور جو ہمارا بینیفیشریز ہے یہ سارے اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک ایک چیز کی ہم جو ہے نا رپورٹ اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ کس جگہ پر کون سا گوشت جا رہا ہے, کتنی مقدار میں جا رہا ہے, کتنے باکس میں پیک ہو کے جا رہا ہے. تو اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے نا ہم ایز پر ہمارا جو اپنے ڈونرز کے ساتھ MOU ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اس کو یہ ساری ڈیٹیل فراہم کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ایز سچ اس کی شفافیت کو, اس کے عمل کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر ہماری اس کے حوالے سے پوری ٹیم, فائنینس مینجمنٹ کا پورا نظام اپنے ڈونر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے. آپ کہہ لیں کہ ایک رپورٹ ایز سچ اس کے پاس اسی طرح ہی پہنچ رہی ہوتی ہے جس طرح وہ ہم تک ہوتی ہے, اسی طرح ہمارے ڈونر تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے. ویسے کیا لاسٹ ٹائم کتنے جانور, اگر آپ کو آئی نو یہ ایگزیکٹ نمبر شاید آپ کو نہ بھی پتا ہو, ہزاروں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں, ہزاروں میں ہوتے ہیں جو ذبح ہوتے ہیں. اور گائے ہو رہی ہوتی ہے یا اور بھی؟ نہیں میل جانور زیادہ ہوتے ہیں, فیمیل کچھ ہوتے ہیں. ہاں ایک عدد مخصوص ہوتا ہے لیکن میکسیمم ہم میل ہی لیتے ہیں کیونکہ ہم نے 3-4 ماہ پہلے اس لیے اس کی پرچیزنگ کی. رائٹ. میل جانور جو ہے نا ہم اس کو رکھتے ہیں. صحیح, زبردست. اب ذرا کچھ یہ بھی بتائیے کہ ایک بار ذبیحہ ہو گیا ہے, ڈسٹریبیوٹ کن لوگوں کو کیا جاتا ہے, آپ نیڈ اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں, یہ کیسے یقینی بناتے ہیں کہ جو اصل مستحق لوگ ہیں انہی تک ہی یہ گوشت پہنچ رہا ہو؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. لازم بات ہے, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ہمارا ایک بہت خوبصورت نیٹ ورک ہے, ایک فیملی نیٹ ورک ہے. یہ اسی طرح کا فیملی نیٹ ورک ہے جو آپ نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس جب کوئی گھر میں جانور لاتے تھے ذبح کرنے کے بعد اس کے 3 حصے کرتے تھے, ایک اپنے لیے, ایک اپنے اعضاء اقاربہ کے لیے اور ایک ضرورت مند ہمسایوں کے لیے. یہ سارا جو بھی ایک نظام ہے ہم بھی الحمدللہ اسی طرح ایک فیملی کلچر میں ہیں. ہمارا والنٹیئر, ہمارا جو سپورٹر ہے اور جو ہمارا بینیفیشری ہے وہ بالکل ہمارے قریب ہے. ہم اس کی ضرورتوں کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وجہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہمیں اس کی ایز سچ پوری رپورٹ مل رہی ہوتی ہے اپنے ضلع سے, اپنے تحصیل سے. تو وہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ جب ہمارے ساتھ شیئر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس سال اس کو گوشت چاہیے. انہیں اگر تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ تعلیم ہم کس کی کیسے پورے کریں, انہیں اگر روزگار کی ضرورت ہے تو ہم اس کو روزگار کیسے دیں, اور اگر ان کے پاس گھر نہیں ہے تو ہم نے گھر کیسے بنا کے دینا ہے. تو یہ اس طریقے سے سارا عمل جو ہے نا ایز سچ پورا سال روانگی سے چل رہا ہوتا ہے, ایک کوآرڈینیشن سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بینیفیشریز کو کیسے تلاش کرنا ہے, ایز سچ بینیفیشری آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل ہمارے قریب ہوتا ہے اور ہم اس کی جو لسٹنگ کر کے تو پھر باقاعدہ گوشت بھی ان کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑا شفاف عمل ہوتا ہے اس حوالے سے. کیا شریعت یہ الاؤ کرتی ہے کہ وہ جو آپ کا والنٹیئر ہے وہ اپنے اجرت کے طور سے کچھ گوشت تھوڑا سا خود بھی رکھ لے؟ اب والنٹیئر جو ہوتا ہے وہ انہیں میں سے جو ہے رائٹ, آپ کے بینیفیشریز میں, اچھا وہ بینیفیشریز میں سے ہی ہے, وہ بینیفیشریز میں سے ہے, ان کا حق بنتا ہے, ان کا حق بنتا ہے. رائٹ, وہ خود بھی آپ کے لیے ایک مدد کا وسیلہ بن رہا ہوتا ہے, ان لوگوں تک وہ چیز پہنچا رہا ہوتا ہے, اور یقینی بات ہے وہ خود بھی ایز سچ ایک مستحق ہوتا ہے.
بالکل اس حوالے سے تو وہ لے سکتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, اب آپ نے ہمارا ذکر کیا کہ ہم بچپن میں گوشت ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور وہ 3 حصے بنا دیا کرتے تھے, اب بھی یہی ہوتا ہے, لیکن ہمارے تو طریقہ بڑا سمپل ہوتا ہے نا سر. بلکہ اب تھوڑا سا پھر بھی میں کہوں گا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں. پہلے تو وہ اخبار لیا کرتے تھے, اس میں گوشت کو ریپ کیا اور لو بھائی آپ کا حصہ آ گیا, آپ کا حصہ, وہ ٹرے لے کے جاتے تھے محلے میں. اب یہ کہ ذرا وہ جو آ گئی ہیں تھیلیاں آ گئی ہیں, پلاسٹک کے ہوتے ہیں تھیلیاں, ان کو جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں اور اس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے سر, آپ لوگ کون سا طریقہ چوز کرتے ہیں؟ ہمارا باقاعدہ طور پر جیسے میں نے آپ کو کہا نا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا کیٹل فارم ہے, وہیں ہمارا جو ہے نا سلاٹر ہاؤس بھی ہے. جانور ذبح ہوتا ہے, اس کے 4 پیسز ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں میں مائکرو لیول تک آپ کو اس کی جو ہے نا, بالکل آپ 4 پیسز ہوتے ہیں. 4 پیسز پھر وہ چلنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. باقاعدہ طور پر وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ چل ہوتے ہیں. اس میں جراثیم جو ہے وہ یس, وہ پھر اس کا جو بلڈ ہے, جو اس کے اندر واٹر ہے, جو اس طرح کی چیزیں وہ نکل جاتی ہیں. اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جانور باقاعدہ طور پر ویکسینیٹ ہوتا ہے اور سرٹیفائڈ ہوتا ہے. رائٹ, باقاعدہ طور پر اس کا ہمارے پاس سرٹیفکیشن ہوتی ہے. تو وہ جانور جب ذبح ہونے کے بعد 4 پیسز میں جاتا ہے, تو وہ اس چلر میں اسے ہینگ کر دیا جاتا ہے 1 آور کے لیے, 1 اور 2 آورس کے لیے. وہاں پر وہ ڈرائی ہونے کے بعد پھر بچری کے لیے چلا جاتا ہے. اوکے, چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ. پھر ہم ان کو ایک بہت خوبصورت جو ہے نا جو باکس ہوتا ہے اس میں پیک کرتے ہیں. صحیح, اس میں ڈرائی آئس ڈالتے ہیں. اوکے, ڈرائی آئس کس لیے ڈالتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر بعد کراچی کی ویدر کی بات ہوئی ہے, لاہور کا بھی سیم ویدر, بالکل ایسی ہے. یہ تو 1-2 گھنٹے بھی نہیں نکالتا جیسے حالات ہیں. بالکل ایسی. تو وہ گوشت پھر اس کو ڈرائی آئس میں پیک کرنے کے بعد ایک خوبصورت ریزنیبل اس کی پیکنگ بنانے کے بعد اس کو ہم ڈبے کو پیک کر دیتے ہیں ٹیپ کے ساتھ. صحیح, جب تک وہ اپنے اصل حقدار تک نہیں پہنچ سکتا اس کا گوشت فریش ہوتا ہے اور اس کی فریشنس تقریباً 6 سے 8 گھنٹے تک برقرار رہتی ہے. اور لوگ ہمیں اس حوالے سے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم لاتے ہیں, لا کے تو اسی طرح جیسے فریج سے نکال کے لے کر اتنا اچھا وہ یعنی کہ وہ بن جاتا ہے. اس کی پھر ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, ہمارے پاس جتنی لسٹیں ہوتی ہیں اس کے مطابق گاڑیاں ہماری ٹرانسپورٹ روانہ ہو جاتی ہیں ان ایریا جات میں. وہاں جا کے یہ پھر ہمارے ڈسٹریبیوشن کیمپس لگے ہوتے ہیں, وہاں پر لسٹیں موجود ہوتی ہیں. وہ لوگوں کو جا کے گھروں میں وہ ہمارے جو رضاکاران ہیں وہ تقسیم کر کے آتے ہیں. یہ اس طریقے سے ہمارا جو ہے نا یہ آپریشن مکمل ہوتا ہے. آپ کے تو جو رضاکاران ہیں, جو رضاکار ہیں منہاج ویلفیئر کے, ان کی تو عید اسی میں گزر جاتی ہوگی ویسے, اسی نیک کام میں ویسے ماشاءاللہ. بس یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو بڑی عید ہے وہ گھر نہیں گزاری, اس آپریشن میں ہی گزاری ہے. تو اسی طرح یہی جذبہ جو ہے ہمارے والنٹیئرز اور رضاکاران کا ہے. وہ بھی 3 دن جو ہے نا عید کے یہ مخصوص کرتے ہیں کہ ہم نے یہ 3 دن ان مستحق, یتیم اور بے سہارا افراد تک جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا, بالکل ایسے, انہوں نے پروٹین لی نہیں ہوتی. اور پھر آپ کے سامنے پاکستان کا اگر ہنگر انڈیکس دیکھیں ہم, بالکل سر, بالکل, تو اس ہنگر انڈیکس کے مطابق تو بہت پور سچویشن ہے, پتلی سی سچویشن ہے. تو الحمدللہ یہ کوشش کرتے ہیں ہمارے والنٹیئرس اور رضاکار کہ اس کو جلد اور اس خوشیوں میں جو ہے نا ان کو شامل کر لیا جائے, ان لوگوں کو جو سالہ سال یہ نہیں کر رہے. بے شک, بے شک. تو یعنی مجھے تو سننے سے یہ لگ رہا ہے کہ گوشت جانور ذبح ہونے کے کچھ گھنٹے کے اندر یہ پورا کم از کم اس جانور کے معاملات نمٹ چکے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے سلسلہ؟ ایسا ہی ہے, یہ 1 گھنٹے کا تقریباً راؤنڈ باؤٹ پیریڈ ہے. صرف 1 گھنٹہ اس نے چلنگ میں جانا ہے. صحیح. اس کے بعد اگلا جو پروسیس اگلے گھنٹے کا, بالکل, اس نے پیکنگ میں جانا ہے. رائٹ. اور یہ انشاءاللہ جب کبھی آپ کا موقع ملے ضرور لاہور کا وزٹ کریں, اور خاص طور پر EDS میں کریں. ایک سما ہوتا ہے, ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ ہوتا ہے. فجر کی نماز اور اس سے پہلے فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز ہم وہیں ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ, زبردست. اس کے ساتھ ہی سلاٹرنگ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں ٹائمنگ بڑا فیکٹر ہے. ہمارے پاس دیکھیں نا پورا سال جو جانور ذبح ہوتے ہیں, عید کے جانور تو صرف 3 دن میں ہی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس لیے ہمیں پھر ٹائم کا بڑا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے اس حوالے سے. تو اس لیے پھر یہ ایک ٹائم کے حساب سے پھر جو ہے نا آگے چل. نہیں, آپ کی دعوت کا بہت شکریہ. یہ کوئی 5ویں پوڈ کاسٹ ہے جو منہاج ویلفیئر کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور ہر پوڈ کاسٹ کے بعد جو میرا اشتیاق ہے آپ کے سینٹر وزٹ کرنے کا. کراچی میں ذرا تھوڑی سی آپ کی سرگرمیاں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم بڑھتے ہوئے دیکھیں گے, میرا یہ خیال ہے. ابھی اس وقت کم ہے تھوڑی سی انشاءاللہ لاہور کے پنجاب کے مقابلے میں. جی اس وقت چل رہی ہیں یہاں پر ہمارا ایک آغوش کمپلیکس بڑا زبردست چل رہا ہے. اس طرح کچھ دسترخوان لگے ہوئے ہیں, لیکن اس طریقے سے ہم اس کو منظم کرنا چاہ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں انشاءاللہ.
اور وہ کریں گے انشاءاللہ. یہ اسی طرح ہی نظر آئے گا جس طرح پنجاب میں یا باقی صوبوں میں یہ کام ہوتا ہوا نظر. زبردست ہے زبردست. اچھا وہ جب ہم گوشت پیک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی خیال کرتے ہیں بھائی کچھ ہڈی والا گوشت ہو اور کچھ پارچے کا ہو بغیر ہڈی کا, اور ایک پایا بھی ڈال دو اور کوئی گردے بھی ڈال دو اور وہ کلیجی بھی ڈال دو, تو یہ آرگن میٹ بھی ڈالا جاتا ہے یا صرف فوکس گوشت میں ہوتا ہے, کیا رہتا ہے سلسلہ سے؟ اصل میں جو بچری کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے گوشت ایک جیسا بنانا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور جو آپ آگے کی بات کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے پھر آگے جا کے اس کی ڈسٹریبیوشن. رائٹ. تو الحمدللہ یہ ٹوٹلی طور پر جو ٹیم ہوتی ہے نا ان دنوں کے لیے وہ اس کام پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو سر انجام دے رہی ہوتی ہے, اور گوشت وہاں سے بہترین مکس کر کے, وہ جو ایک طریقہ کار ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں مکس کر کے, پھر اس کے بعد 3 حصے جو ہوتے ہیں یہ وہ والا ہی سٹائل ہے, وہاں سے ڈبوں میں پھر ڈالا جاتا ہے. تو ایسا وہ ہڈیاں بھی اگر اس میں ہیں تو وہ بھی اسی اپنے ویٹ کے حساب سے حصے کے حساب سے وہ اس طرح چلتی ہے. تو ایک اچھا یہ اس طریقے سے ایک نظام ہوتا ہے. اب سر یہ بتائیے ذرا کہ ماشاءاللہ آپ نے پچھلے ہم تقریباً کوئی 20 منٹ سے بات کر رہے ہیں, آپ نے پورے پروسیس کو سمجھایا. میں بھی جتنی ڈیٹیل میں جا سکتا تھا وہ اب میں چلا گیا ہوں. بس یہی شاید پوچھنا رہ گیا ہے کہ یہ خون صاف کرنے کے لیے پریشر کتنا مارتے ہیں پانی کا, باقی تو ہم نے سب کچھ پوچھ ہی لیا ہے آپ سے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں لوگوں کو اگر پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں صرف پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, پاکستان سے جو باہر بھی لوگ مقیم ہیں, آپ نے شروع میں تعارف میں یہ بات ذکر بھی کیا تھا, تو وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس فی سبیل اللہ اجتماعی قربانی میں؟ آج کے اس دور میں فاصلے تو رہے نہیں ہیں. ہماری ویب سائٹ موجود ہے, وہاں سے حصہ جات کی ڈیٹیل جو اس وقت جو فی سبیل اللہ کا 24,500 روپے ہم نے رکھا ہوا ہے, صحیح, وہ آپ آن لائن بھی جمع کروا سکتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے سے. اس کے علاوہ ہماری آن لائن بینکنگ ہے, اس کے بھی سارے نمبرز جو ہے نا وہ شیئر ہیں, آپ ان سے بھی کر کے تو پھر باقاعدہ طور پر آپ سائٹس پہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں رسید جمع کروا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک بڑا اچھا نظام ہم نے واٹس ایپ گروپس کے لیے آن لائن بینکنگ کے ذریعے اپنی ویب سائٹس کے ذریعے یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. تو اس کے نمبرز ہم جتنی بھی ہماری اس وقت ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے اس میں نیچے ہم نے یہ سارے دیے ہیں. ایزی پیسہ لنکس دیے ہوئے ہیں, جیز کیش لنکس دیے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. تو وہ اس حوالے سے اپنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر انشاءاللہ اگلے کچھ میں یہ اس سال تو نہیں کہہ سکتا لیکن اگلے سال تک ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے حصے کا جو ٹیگ نمبر ہے کس جانور پر لگا ہوا ہے, اس ٹیگ نمبر کا جانور کا جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے. اچھا, یہ اس طرح کا نظام بھی انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں اپنے سلاٹر ہاؤس میں ہم بنانے جا رہے ہیں. جب ذبح ہوگا ٹیگ نمبر چلے گا, جب ڈسٹریبیوٹ ہوگا اس ٹیگ نمبر کے حساب سے اس ڈبے کے اوپر لگا ہوگا جو ہمارا باکس ہے اس حوالے سے. یعنی یہ تک آپ کو بالکل آخر تک آپ پہنچائیں کے آئیں گے وہاں پہ کہ جی. بس اب صرف یہ بتانا رہ گیا کہ انہوں نے گوشت کھایا کب, باقی سب بتا دیا آپ نے. وہ تو وہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بتا دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ گوشت جو ہے نا مناج کی طرف سے ہمیں ملا تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں. کیا بات ہے جی, زبردست. نہیں بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے جی. اب ذرا سر تھوڑا سا اگر ہم مزید میں اب ڈسکشن کو ذرا اور اوپر لے کر ذرا ایک ہائر لیول پہ لے کر جانا چاہوں گا. یہ تو صرف ایک آپریشن ہے نا سر, آئی مین میرے خیال سے آپ نے بتایا چلیں 4 مہینے آپ نے پہلے جانور لینا شروع کر دیا, اس کا بام عروج بقرعید فجر کی اذان ہوئی, نماز ہوئی اور شروع ہو گیا سلسلہ. 3 دن آپ اب اس میں لگے رہتے ہیں, پھر ڈسٹریبیوشن وغیرہ سارے معاملات, بک کلوجر. تو اپنے باقی سال کی ایکٹیویٹیز بھی تو بتائیے ثناء اللہ صاحب کہ باقی سال آپ کیا کرتے ہیں. یقیناً یہ تو ایک آپ کہہ لیں پورے سال کا ایک ایونٹ ہے. بالکل ایسی, اور آپ نے اچھی نشاندہی کی ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں تقریباً 10 سے 12 پروگرامز کے ساتھ پروجیکٹس کے ساتھ چل رہی ہے, جس میں ہمارا کلیکٹیو میرجز کا پروگرام. اگر میں اس سے پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ایک کلچر ہے وہ ایجوکیشن کلچر ہے. تعلیم کے حوالے سے پوری دنیا میں آپ کی جو خدمات ہیں, دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی طرف سے یونیورسٹیوں کا قیام, کالجز کا قیام, اسکولز کا قیام. اب تو آ کے آگے بننے شروع ہو گئے ہیں مراکز علم. یہ تقریباً 10-15 ہزار 5-10 لوگوں کے گھر یہ چھوٹے چھوٹے مراکز علم ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں ایجوکیشن کے حوالے سے کتنا کام, اور اگر آپ کی بکس کی تعداد دیکھیں تو وہ بھی ہزاروں میں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, اگر ہم اس کو ہیلتھ میں لیں تو بے شمار ڈسپینسریز ہیں, بے شمار میڈیکل سینٹرز ہیں, بے شمار میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں, ایمبولینسز کا ایک نیٹ ورک ہے, یہ سارا نظام چل رہا ہے. اور اگر ہم پیس پروجیکٹس کی طرف دیکھیں تو دسترخوان اس وقت پاکستان بھر میں
ہمارے 40s کے قریب جو ہے نا کچنز اور دسترخوان چل رہے ہیں، اور تقریباً ملینز کے قریب جو لوگ ہیں نا اس سے مستفید ہو رہے ہیں، ڈیلی رعایتی جو ہے نا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور اگر ہم کولیکٹیو میرجز کی بات کریں تو اس وقت تک منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن 4000 سے زائد یتیم بچیوں اور بے سہارا بچیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر چکی ہے اس کولیکٹیو میرجز پروگرام کے تحت۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ فلڈ اور ریلیف کی بات کریں تو 2025 کا سپر فلڈ، تو میں تو جب بھی بات کرتا ہوں تو میری بات میں تقریباً آلموسٹ والنٹیئرز کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ ہم اداروں کے ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جب مل کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کا والنٹیئر کا نیٹ ورک جو ہے نا الحمدللہ بہت فاسٹ ہے۔ انہوں نے کوئی آپ کہہ لیں کہ 3 طرح کا ٹریک رکھا ہوتا ہے، 18 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، کہ اس میں آپ نے اپنی فوری طور پر جو کمیونیکیشن ہے وہ نیچے کنوے کرنی ہے، جتنا سامان ہے آپ نے ریلیف کا پہنچانا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف منہاج کی طرف سے پاسبل ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی کوئی فلڈ آتا ہے، جیسے ہی ہمیں کوئی ریلیف ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہے، کوئی ایمرجنسی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، ہم فوری طور پر سارا سامان فائنینشیل مینجمنٹ کے تحت وہاں پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے یہ بھی ہمارا ایک آپ کہہ لیں کہ ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی اور ایمرجنسی جو ہمارے اس طرح کے ڈیزاسٹر آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارا ایک وسیع نیٹ ورک ہے۔ اس حوالے سے ماشاءاللہ آغوش ہمارے الحمدللہ بے شمار پروگرام چل رہے ہیں۔ اب تو پھر ہم نے ایک GBCI کا بھی نیٹ ورک شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے سر؟ گرلز بورڈنگ کیئر، چھوٹی یتیم بچیاں 5 سال سے آن ورڈ، اگر وہ بھی میں کہوں گا آپ کی ٹیم جب آئے تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کی بلڈنگ آپ دیکھیں، ان کا رہنا سہنا کھانا پینا ان کا دیکھیں، ان کی ایجوکیشن کو دیکھیں، کس طریقے سے ڈیلی ان کے جو ہے نا وہ روٹین ہے، بہترین قسم کا کھانا، بہترین قسم کی رہائش، بہترین قسم کی تعلیم، اور پھر صحت کا ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ میں نے کہا نا یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جب یہ سارا کچھ کلچر بنتے 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 وہ بچیاں جوان ہوں گی، ایک وقت آئے گا وہ اپنی پروفیشنل لائف گزاریں گی، شادی بھی وہیں پر ہوگی، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کس طرح ایک سسٹین پروجیکٹ جو ہے نا وہ بنایا، سسٹینیبلٹی اس میں لے کر آئے اور لوگوں کو بالکل پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ان کے ساتھ رہے اور ایک خاندان کی شکل میں وہ پھر وہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ سچ یہ بھی بہت سارے پروگرامز اس حوالے سے چل رہے ہیں، آغوش کے، لاہور، سیالکوٹ، کراچی میں میں جیسے آپ کو بتایا یہاں بھی ایک چل رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے BCU پروگرام جو ہے نا ہمارے آن گراؤنڈ چل رہے ہیں اس حوالے سے۔ زبردست۔ ظاہر ہے یہاں پہ جو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے ثناء اللہ صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے پروگرامز وغیرہ ان کی جو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ لوگوں کی کنٹریبیوشن کے تھرو ہی ہوتی ہے یا آپ کے پاس اپنے بھی کوئی اس کے علاوہ بھی فنڈنگ کے علاوہ بھی ریونیو جنریشن کے سورسز ہیں؟ زیادہ تر تو ہماری ڈونر بیسڈ ہوتی ہے ساری ایکٹیویٹیز، ٹوٹلی طور پر جو ڈونیشن ہے، اور اس میں گلوبل آپ کی گلوبل زیادہ تر ڈونیشنز ہوتی ہے، خاص طور پر جو پاکستان کے سے گئے ہوئے لوگ ہیں اوورسیز جتنے بھی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم اپنے علاقائی جو مسائل ہیں نا ان کو حل کریں، ڈونیشن بھیجیں۔ ان کا ایک شفاف نظام ہے، یہ باقاعدہ طور پر ہماری ڈونیشنز کو اصل حقدار تک بر وقت پہنچاتے ہیں اور ایک شفاف طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ تو زیادہ تر ہمارا جو پاکستان میں ایک ڈونیشنز کا پورا الحمدللہ نیٹ ورک ہے، اور اسی طرح جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی ہمارے اس نیٹ ورک میں اس حوالے سے شامل ہیں۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ ڈونر اور ڈونیشنز کا جتنا بھی نیٹ ورک ہے وہ اس طریقے سے ہمارا چلتا ہے۔ میں ظاہر بار بار ریفر کیے جا رہا ہوں کہ میرا اپنا جو ایکسپیرینس آپ کی ٹیم کے ساتھ پوڈ کاسٹنگ کے حوالے سے رہا ہے، ایک چیز جو ظاہر ہے منہاج ویلفیئر میں مجھے بڑی کلیئر کٹ نظر آئی ہے انجینئر ثناء اللہ صاحب، وہ شفافیت کا ایلیمنٹ ہے۔ یعنی آپ ہر دفعہ یہی بولتے ہیں کہ بھائی آپ خود آ کے لوگوں کو دیکھیے، آپ خود آ کے جو ہے اس کو مانیٹر کیجیے، یعنی کہیں پہ بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی چھپایا جا رہا ہو یا کچھ جا رہا ہو۔ اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ پیچھے اکاؤنٹس اور جو آپ کے فائنینشیل مینجمنٹ میں بھی اسی لیول کی شفافیت، آڈیٹڈ رپورٹس وغیرہ ہوتی ہوں گی، یہ ساری آئی تھنک اویلیبل بھی ہوتی ہوں گی لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ جی بالکل، یہ اویلیبل بھی ہیں، FBR سے باقاعدہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے اور ہر سال اس کا آڈٹ ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ سرٹیفائیڈ ہوتا ہے، اس کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، آڈٹ کلیئرنس رپورٹ جو ہوتی ہے وہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے، پنجاب چیریٹی کمیشن کی طرف سے یہ جو ہے نا سرٹیفکیشن ہوتی ہے۔ اداروں کے ساتھ ہماری جو انٹریکشن ہے وہ اس حوالے سے چلتی رہتی ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کہہ لیں کہ شفافیت کا ایک ہمارا باقاعدہ اپنا بھی انٹرنل آڈٹ کے طور پر پورا نیٹ ورک ہے جو سارے معاملات کو فائنینشیل مینجمنٹ کو باقاعدہ طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو شفافیت کے حوالے سے ہمارا الحمدللہ یقین بھی ہے
اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. دیکھیں اور صرف فائنینشیل مینجمنٹ، اکاؤنٹس، آڈٹ یہ بھی نہیں، سب سے بڑا آڈٹ تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو دکھانا ہے، تو شریعہ آڈٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا بھی ایک بڑا کمپریہنسو نظام موجود ہے ماشاء اللہ. سو یہ سب کچھ ظاہر ہے. اچھا یہ آپ کی باتیں سنتے ہوئے جو مجھے ایک بار ایک اور احساس ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے اس پورے سسٹم کی جو جان ہے وہ آپ کے والنٹیئرز ہیں، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی میں نعمت ہی بولوں گا، ایک بہت بڑی رحمت ہے اس ادارے کے اوپر. اور ظاہر ہے طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو لوگوں کی ایک جذباتی لگاؤ ہے، ظاہر ہے اسی کی وجہ سے ہی ہے. اگر کوئی اور بھی لیٹس سے اس والنٹیئر نیٹ ورک کا جو کہ شاید خود منہاج القرآن تنظیم سے وابستہ نہ ہو، وہ اس کا حصہ بننا چاہے تو انجینئر صاحب اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کرتا جاؤں کہ بے شک ہم ڈاکٹر طاہر القادری ایز اے فاؤنڈر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمارے فاؤنڈر ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم بلا رنگ و نسل، مذہب و ملت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے سفر پر یقین رکھتی ہے. لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے، لوگوں تک فلاح پہنچانے کے حوالے سے اس پر مکمل ایمان اور یقین رکھتی ہے کہ اس کے لیے ایز اے انسانیت ہم کام کرتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آگے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمارا والنٹیئرس، اسی ویب سائٹ پہ ہمارا والنٹیئرس کا ڈاکومنٹ موجود ہے. اوکے. جو بھی ہمارے ساتھ ایز اے والنٹیئر بائی پروفیشنل کسی قسم کی بھی اس کے پاس اپروچ ہے، اور وہ کسی طرح کی بھی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ رکھتا ہے اس حوالے سے، اس کا کیا پروفیشنل ہے، وہ یقیناً فارم فل کرے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ اس عمل میں ان کو بلکہ دعوت بھی دیتی ہے کہ آئیں. پورے پاکستان میں ہمارا ایک بہت خوبصورت اور بڑا شفاف قسم کا نیٹ ورک ہے، اور اس میں بہت ساری کیپیسٹی ہے. ہمیں اچھے پروفیشنلز کی ضرورت ہے. اس میں آئیں گے ایز اے والنٹیئر آئیں. اگر ہمارے پاس اس طرح کی کیپیسٹی ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے اس سفر میں بھی شامل ہوں، اور باقاعدہ طور پر اپنی صلاحیتوں سے مستحق لوگوں تک اپنی کسی طرح کی بھی کوشش جو ہے نا وہ پہنچا سکے. ماشاء اللہ جی، زبردست، بہت اچھی بات ہے. ایک تو برائے نام والنٹیئر بھی ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی آئے کام کرنا شروع کر دے. آپ کے کمپلیٹلی رجسٹرڈ، روبوٹک نہیں، ہاں بالکل روبوٹک نہیں، صحیح ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے. اور میں نے جیسے جتنی باتیں کی ہیں یہ میں کتنے لوگوں تک تقسیم کر سکتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں یہ ہزاروں کی تعداد میں جو اینیمل سیکریفائی ہوں گے، ان کی ڈسٹریبیوشن کسی تنہا ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے. یہ آپریشنل مکمل ہی والنٹیئرز کے بغیر نہیں ہوتا. اور جو آپ نے بات کی، والنٹیئر بیسیکلی کسی بھی این جی اوز میں دوڑتا ہوا خون ہے اس کی باڈی میں، ہم تو اس کو یہ کہتے ہیں. بے شک وہ تنخواہ نہیں لیتا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بیکار ہے اس لیے نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، وہ مضبوط ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے. والنٹیئر کا ایک میجر رول ہے کسی بھی این جی اوز. نہیں بہت اچھی بات. دیکھیں اکثر لوگوں کے ذہن میں، اور میں ہماری جو آڈینس ہے ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹارٹ ایز اے والنٹیئر ہو سکتا ہے. اور ثناء اللہ صاحب آپ کو بھی ظاہر ہے آپ یہ دیکھتے ہوں گے، آپ نے اس کو محسوس بھی کیا ہوگا، اکثر لوگوں کو ان والنٹیئر ایکٹیویٹیز سے اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا ہے. کیا پتہ کہ یار تعلیم شاید وہ چیز تھی کہ تعلیم کی ترویج اللہ میاں نے مجھے اس کے لیے بنایا ہے، یا یتیموں کی خدمت کرنے، خود اتنا بڑا ثواب ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کتنے فضائل بیان فرمائے ہیں. بلکہ آپ ہی کی ٹیم سے بغدادی صاحب ہمارے ساتھ جب موجود تھے، ان کے ساتھ بڑی تفصیلی ہم نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی کہ اس کے فضائل بیان کیے گئے تھے. سو کہنے کا مطلب یہ کہ لوگوں کو دعوت دینے کا مقصد یہاں پہ یہی ہے کہ بھائی اگر فارغ ٹائم پہ کچھ نہیں کر رہا ہے تو یہی کام کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو یہیں پہ ہی کوئی راستہ دکھا دے. اور کتنی سٹوریز ایسی ہوتی ہوں گی اسٹوری بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے. میں تو آخر میں بتاؤں گا کہ ایک ورڈ یوز کرنے لگا ہوں کہ یہ ایک نشہ ہے. ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ ایک نشہ ہے، یہ جس کو لگ جاتا ہے نا، وہ پھر سوائے ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، اور پھر پاکستان جس میں یہ شرح غربت کی اگر ریشو آپ دیکھیں، ان لوگوں تک اپروچ کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم کسی کی جان بچا لیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان تک بر وقت کوئی ایسی چیز پہنچا دی جس سے اس کی زندگی بچ گئی، چاہے وہ میڈیسن تھی، چاہے وہ فوڈ تھا، چاہے انہیں ایک شیلٹر دے دیا، ایک گھر دے دیا، تو یہ اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے. اور جو میں نے نشے کی بات کی، انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پہ آپ ضرور پوچھیے گا کہ نشے کا ورڈ آپ نے کیوں بولا. میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیے قربانی پہ تو ہم ثناء اللہ صاحب جتنی بات کر سکتے تھے ہم کر چکے ہیں. آخر میں ظاہر ہے ہم اس کو ایک بار پھر سے ایمفیسائز کر لیں گے. میں ذرا سا
چاہتا یہی ہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن جو بہت زبردست کام کر رہی ہے. دیکھیں میں ایمانداری کی بات آپ کو بتاتا ہوں, جب تک آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی سیریز شروع ہوئی تھی شاید مجھے بھی منہاج ویلفیئر, میں طاہر القادری صاحب کے ریفرنس سے ظاہر جانتا تھا. میری رہائش طارق روڈ کے قریب ہے, تو آپ کا ایک بڑا جو مرکز ہے وہ طارق روڈ کے بالکل کارنر پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پہ رحمانیہ جی ہاں, وہاں پہ مجھے پوسٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں, بینرز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ میرا روز کا دن میں 2 دفعہ وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. سو مجھے آپ کی اس ایکٹیویٹی کا پتہ ہوتا ہے تھوڑا بہت کیا چل رہا ہے. لیکن یہ پروگرامز کرنے کے بعد پھر میں ویب سائٹ پہ گیا آپ کی, اور میں نے جا کے دیکھا, اینڈ دین آئی گاٹ ٹو نو آپ کی آغوش کی میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی جا کے, اینڈ آئی واز تھرلی امپریسڈ. ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ کس شفافیت کے ساتھ, میں شفافیت کا ورڈ سوال خاص طور سے اس لیے پوچھا تھا, ایوری تھنگ از آؤٹ دیئر آن دا ویب سائٹ, اور آپ جا کے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. سو میں چاہ یہی رہا تھا کہ ذرا منہاج کے جو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ نہ دیکھی ہوں, اس لیے اگر وہ پہلی پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں تو ان کو بھی آپ کی آرگنائزیشن کے دائرہ کار کے بارے میں جاننے کا موقع ملے. میں چاہوں گا کہ یہ نشے والی جو بات ہے نا, آپ اس کو پلیز ایلیبوریٹ ابھی کیجیے سر. آپ دیکھیں کہ کنٹریبیوشن ایز اے والنٹیئر تو کسی کی آپ کو نظر ہی آتی ہے نا, کہ اس نے سامان اٹھایا, کہ اس نے کوئی راشن بیگ اٹھایا, وہ کسی کے گھر پہنچا دیا. لیکن اس کی ایک جو میجر کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا, وہ تھوڑی سی ہمیں اس کے پیچھے نظر آتی ہے, جس کو ہم محسوس کرتے ہیں. وہ بیگ جو کسی کے گھر 1 پہنچنا تھا وہ 2 پہنچتے ہیں, وہ والنٹیئر کی وجہ سے پہنچتے ہیں. میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں. کس طرح کہ وہ ایڈمنسٹریشن کاسٹ جو ہماری ایک پیڈ بندہ لے رہا ہوتا ہے نا, دیگر این جی اوز میں ہوگا اس طرح کا نیٹ ورک, میں کسی کو بے شمار این جی اوز کام کر رہی ہے اور بہترین اپنا اپنا ماڈلس پہ کام کر رہی ہے. ہمارے ہاں جو ماڈل ہے وہ خرچہ جو ہم نے پیڈ پرسن رکھ کے کرنا تھا وہ ہمارا والنٹیئر فری کر رہا ہوتا ہے. اب وہ والے پیسے جو ہے نا, ہم 1 ڈبہ اور خرید کے کسی کو دے دیتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اب اس کو اگر اوور آل دیکھیں آپ تو یہ ایک بہت بڑا عدد بنتا ہے. اس لیے لوگ ہم سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا کام کرنے کا جو فوکس ہے اور جو سٹائل ہے, اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ تھوڑی اماؤنٹ میں بہت بڑے فائدے لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارا جو ہے نا مخلص اور اخلاص والا والنٹیئر اور رضاکار ہے. جو نشے کی بات آپ نے کی, میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے, کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے ایمان قبول کیا, اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں جو میں نے نیکیاں کی تھیں کیا ان کا بھی مجھے اجر ملے گا؟ بھئی کام تو میں وہ نیکیوں کے وہ بھی کرتا رہا, لیکن میں اے اللہ کے نبی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب میں حالت اسلام میں آ گیا ہوں, اب وہ میرے جو کام تھے نیکیوں والے کیا وہ بھی میرے اس اجر میں شامل ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ کیا تھے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی, ایک دفعہ میرا اونٹ گم ہو گیا, میرے اونٹ گم ہو گئے, اس کو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا, ایک جنگل سے گزرتا ہوا کسی جگہ پر پہنچا, دیکھا میرے اونٹ چر رہے ہیں, اور اس کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. میں اس کے پاس گیا تو اس نے میری طرف دیکھے کہا کہ یہ تمہارے اونٹ ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ میرے اونٹ ہیں. تو وہ کہتا لے جاؤ. یہ چرتے چرتے یہاں پر آ گئے تھے, اتنی دیر میں وہ میرے لیے پانی شانی لے آیا, کھجوریں لے آیا, میں کھا رہا تھا, تو گھر سے قریب سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. اس نے آواز دی کیا ہوا ہے, بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان سے پوچھا کہ اگر بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے, اور اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ عرب کا معاشرہ ہے, عرب کا دور ہے, زمانہ جاہلیت ہے. وہ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو میرے قبیلے کی شان بڑھائے گا, اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ درگو کر دوں گا, اس لیے کہ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی کمر کو جھکا نہیں سکتا. میں بھی قبیلے کا ایک بندہ ہوں, کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بیٹی ہو اور میں اپنے داماد کے سامنے جھک جاؤں؟ یہ رواج تھا جیسے آپ نے پڑھا ہے. میں نے کہا پھر پوچھو کیا ہوا ہے؟ اندر سے آواز پوچھی تو انہوں نے کہا بیٹی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا اب تم زندہ دفن کر دو گے اسے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا نہ کرو. وہ شخص کہتا ہے میں نے اسے کہا نہ کرو, یہ مجھے دے دو. اس نے کہا اگر دے دوں گا تو اس کے بدلے تم کیا دو گے؟ اس نے کہا یہ میرے 2 اونٹ ہیں, یہ لے لو. اس نے کہا 2 نہیں, جس تیسرے پر بیٹھ کے یہ بھی لوں گا.
وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر مجھے میرے گھر تک چھوڑاؤ اور واپسی پر یہ اونٹ لے آؤ۔ اے اللہ کے نبی، میں نے وہ بچی لے کے اپنے گھر لے گیا۔ وہ میرے سینے پہ چڑھتی، میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، میری کنیز اسے دودھ پلاتی۔ اس طرح اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں سے بچیاں لیتا، اپنی حویلی میں لاتا، اس کی پرورش کرتا۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس وقت 360 بچیاں ہیں، اور اے اللہ کے نبی مجھے اس نیکی کا اتنا چسکا پڑ گیا کہ میں نے پھر کسی بھی جگہ پہ مجھے پتہ چلے کہ یہ امر ہونے والا ہے، میں وہاں سے بچی لے آتا۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس نیکی کا بدلہ مجھے ملے گا جو میں نے زمانہ جہالیت میں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیت، آپ کے چشمان مبارک سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ وہ فرمایا کہ اے شخص، کیا تجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا؟ اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ پر قیامت کے دن محمد رسول اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے لیے خزانے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ موجمل کمیر کا یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، ہمیں بھی الحمدللہ یہ ساری سچویشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے، کوئی شخص بیماری کی وجہ سے نہ مرے، اس تک میڈیسن پہنچے، اس تک ضروریات زندگی پہنچے، اور ہمارا جو ڈونر ہے، ہمارا جو سپورٹر ہے، اس کی بھیجی ہوئی امداد بر وقت اس کے گھر تک پہنچے، اس کی دہلیز تک پہنچے۔ تو اس عمل کے ذریعے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پورا نیٹ ورک جو پاکستان میں کر رہا ہے، باشمول میری ٹیم، وہ اسی عمل کے ذریعے پورے پروسیس سے گزرتا ہے، اسی سوچ اور اسی ویژن کے ذریعے ہر لمحہ یہی سوچتا ہے۔ ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ امداد باہمی کا یہ جو سلسلہ ہے اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے۔ سبحان اللہ، جی زبردست۔ اب میں چاہتا آخر میں بھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ اسی نشے میں مبتلا جو ہے نا وہ ہو چکی ہے اور اس خمار میں ہے، اور جو ہے وہ خدمت خلق کے کام کیے جا رہی ہے۔ ثناء اللہ صاحب، بہت خوبصورت اور بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی، مختصر مگر جامع گفتگو۔ آئی تھنک ہمارے جو ویورز ہیں نیچرلی ان کے لیے ظاہر ہے یہ ہم نے آخری پارٹ میں تو منہاج ویلفیئر کے اسکوپ کا ذکر کیا۔ ماشاءاللہ انجینئر صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس پورے عمل کو دہرایا آپ کے سامنے کہ یہ کمپنی، یہ آرگنائزیشن جو ہے ویلفیئر آرگنائزیشن، وہ کیا کام کر رہی ہے۔ لیکن ہمارا جو بنیادی ٹاپک تھا وہ قربانی کے حوالے سے تھا، اور قربانی کے حوالے سے ہمیں ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ کس طرح آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ قربانی ہے، جو بھی قربانی ہوگی اس کا گوشت مستحقین میں تقسیم ہوگا۔ آئی تھنک ہم انتہائی تفصیل کے ساتھ یہ جان چکے ہیں کہ یہ پروسیس کس طرح کام کرتا ہے، کس ہائیجینک انداز سے نہ صرف جانوروں کو رکھا جاتا ہے، پورا ویکسینیٹ کیا جاتا ہے پراپر ان طریقے سے، بلکہ اس کی ڈسٹریبیوشن جس طرح عمل میں لائی جاتی ہے۔ یعنی میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ڈرائی آئس رکھ کر جو ہے اسی فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے۔ پیڈ سروسز میں تو ڈرائی آئس رکھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو حصہ بھی پھر 40 اور 50 ہزار روپے کا ہو رہا ہوتا ہے نا۔ نہیں، ہم فی سبیل اللہ کے گوشت میں ڈرائی ہے اس لیے کہ وہ پہنچنا اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پہنچنا تاکہ گرمی کی وجہ سے وہ خراب ہو۔ بالکل، تو میں کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اس ڈیٹیل میں جا کے جو ہے وہ آپ کی اللہ کی راہ میں یہ جو سنت ابراہیمی آپ ادا کر رہے ہیں اس کو کس حد تک خیال رکھا جاتا ہے، سو ضرور اس کا حصہ بنیے۔ اس وقت حالات پاکستان کے، آپ انفلیشن کا نمبر دیکھیں، وہ تو خیر حکومتی انفلیشن نمبر اتنا اوپر نظر نہیں آتا، لیکن ریالٹی آن گراؤنڈ از ویری ٹف۔ شاید جو لوگ پچھلے سال تک گوشت افورڈ کر سکتے تھے وہ اس سال یا آنے والے سال میں قربانی کا جانور لینا تو بہت دور کی بات، ان کے لیے وہ جو پچھلے سال تک گوشت کھا رہے تھے ان کے لیے اب آنے والے دنوں میں گوشت کھانا محال ہو سکتا ہے۔ سو اگر تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے ہوں، گھر کے 6 حصے تھے، 6 حصے ہو چکے ہیں، کچھ بھی کر چکے ہیں، لیکن ایک حصہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت ہی دیتا ہے اس طرح کے کام کرنے میں۔ سو اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت دے۔ ہماری بہت ساری دعائیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے لیے کہ ماشاءاللہ بڑا گلوبل فٹ پرنٹ ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ لوگوں کو ترقی دے اور اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہیے۔ اور امید یہی کرتے ہیں کہ آگے بھی اسٹارٹ اپ پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں ہمارا آپ کے ساتھ یہ ربط، یہ تعلق رہے گا، اور ہم آپ کے جو زبردست سے کام ہیں ان کی اب اپڈیٹس لیتے رہیں گے آگے چل کے، کہ جو آپ نے بتایا تھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اب ٹیگنگ ہوگی، تو اللہ کرے اگلی بار جب ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ٹیگنگ والا ہو جائے گا۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ جی آخر میں ایک آپ کی ٹیم کے لیے میسج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ بھی اس عمل میں شریک ہیں
کہ ہم پریکٹیکلی وہ سارے کام، فزیکلی وہ سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، تو ایک آپریشنل آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ ان کانوں میں وہ آواز پہنچا رہے ہیں کہ اے لوگو آؤ فلاح انسانیت کے لیے مل کر کام کریں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ہمارا میسج ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے، فلاح انسانیت کا ہے، یتیموں اور مساکینوں کے لیے جو ہے نا میسج پہنچ رہا ہے. تو میں آپ کی پوری ٹیم کا جو ہے نا اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. ڈائریکٹر آپریشنز منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انجینئر ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم دعا کرتے ہیں آپ خیریت سے واپس لاہور پہنچیں، اور اب بس بقرعید میں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، سو گیٹ بزی ود یور آپریشنز اینڈ آل. سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے ہماری اس پوڈ کاسٹ اس ڈسکشن، اس بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کو جو ہے وہ سنا، اور اس طرح کی جب آپ باتیں سنتے ہیں تو آپ کا ذرا جو ایمان بھی بڑا تازہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اپنے تمام تر ملک کی مشکلات کے باوجود ابھی بھی کچھ افراد اور ادارے ایسے ہیں جو کہ بالکل دل جمعی کے ساتھ اور پوری جسے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی ان عبادات کو، ان خدمات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اسٹارٹ اپ پاکستان کی اس پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان عدیل اظہر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.